السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو سیکھنے کے لیے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہوں گے۔ تو ہم نے پڑھا تھا ایمان مفصل، آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر۔ آمنت باللہ کے متعلق ہم نے ایک پارٹ آگے پڑھ لیا ہے۔ پھر وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر۔ اس سے پہلے والے سبق میں بھی ہم نے فرشتوں کے متعلق پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا وکتبہ، اللہ کی کتابوں کے متعلق۔ پھر اس کے بعد ورسلہ، اللہ کے رسولوں کے متعلق۔ آج ہمیں یہ پارٹ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے والے پارٹ نہیں پڑھے ہیں تو ضرور دیکھ لیجئے۔ آج کا سبق ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں، اینڈ تک دیکھیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہماری آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ آپ اردو سیکھنے کے لیے اگر پڑھ رہے ہیں تو اچھے سے اردو پڑھیے، ہمارے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیے۔ اگر آپ کے پاس PDF نہیں تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ آپ بار بار سبق کو پڑھیے تاکہ اردو آپ کا مضبوط ہو۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے رسول پیغمبر علیہم السلام، پیغمبر علیہم السلام، جب کسی نبی کا نام لیا جاتا ہے تو علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سوال، رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب، رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر یعنی متعین، سلیکٹ فرماتا ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے۔ جہاں پر ہم پڑھتے ہوئے رکا رہے وہاں پر آپ ڈاٹ بنا سکتے ہیں اپنے کتاب میں، تاکہ آپ کو اندازہ ملے کہ کہاں تک پڑھنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے والے لفظ کو بعد والے لفظ کے ساتھ ملا دیں گے تو ترجمہ اور میننگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، کوئی ایسے کرشمے دکھاتے ہیں۔ اگر وہ کرشمے اور وہ عجوبے اگر نبی اور رسول دکھاتا ہے تو اس کا نام ہے معجزہ۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں۔ ان میں کمی بیشی، کمی یعنی آپ کو معلوم ہی ہوگا، کمی بیشی یعنی زیادتی، ان میں کمی زیادتی، کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ رسول اللہ کی طرف سے جو پیغام ہوتا ہے اس کو چھپاتا نہیں ہے، کما حق وہ اپنی امت کو بتا کر جاتا ہے۔ سوال، نبی کے کیا معنی ہے؟ بہت آسان ہے، جیسا اوپر ہم نے پڑھا ویسا ہی نبی کا معنی بھی ہے۔ جواب، نبی کے بھی یہی معنی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکموں میں کمی زیادتی، اوپر ہم نے پڑھا تھا کمی بیشی، دونوں ایک ہی ہے، کمی زیادتی نہیں کرتے، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ یہ ہو گئی نبی کی تعریف کہ نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں، نبی کس کو کہا جاتا ہے۔ اب آگے بہت اہم چیز ہے، سوال، نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک معنی ہے؟ نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک معنی ہے؟ جواب، نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب اس فرق کو اچھے سے سمجھنا ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ جاوے تو آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، جس نبی کو شریعت دی گئی ہو یا اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب دی گئی ہو تو اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ جیسا آسمانی 4 بڑی کتابیں جس کے متعلق ہم کل پڑھ چکے تھے، زبور، توریت، انجیل اور قرآن مجید، جن جن نبیوں پر نازل ہوئی ہے ان 4 نبیوں کو رسول کہا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 4 نبیوں کو رسول کہا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی
ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی کہا جائے گا اور نبی بھی کہا جائے گا۔ رسول تو اس لیے کہا جائے گا کہ ان کو مستقل شریعت ملی ہے اور کتاب قرآن پاک ملی ہے، اور نبی تو ہر رسول کو کہا جاتا ہے چاہے اس کو نئی شریعت ملی ہو نہیں ملی ہو۔ سوال، کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ یہ سوال ہو گیا، کوئی آدمی زیادہ عبادت گزار بن جاوے، اللہ کا ولی بن جاوے، تو کیا وہ اپنی محنت اور کوشش سے نبی بن سکتا ہے؟ جواب، نہیں، بلکہ جسے خدا تعالی نبی بنائے وہی بنتا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نبی بناتا ہے وہی نبی بنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا۔ مطلب یہ کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے کو دخل نہیں، یعنی آدمی کی کوشش اور ارادے سے آدمی نبی نہیں بنتا، خدا تعالی کی طرف سے یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان ہے، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، ذرا بھی اسکیپ نہ کریں تاکہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آوے، انشاءاللہ 2-4 منٹ میں پورا ہو جائے گا۔ سوال، رسول اور نبی کتنے ہیں؟ جواب، دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی ٹھیک تعداد خدا تعالی ہی جانتا ہے۔ ہمیں تمہیں اسی طرح ایمان لانا چاہیے، یعنی مجھے اور آپ کو کس طرح ایمان لانا چاہیے کہ خدا تعالی نے جتنے رسول بھیجے ہم ان سب کو برحق اور رسول مانتے ہیں۔ ہم کو عموماً ایمان لانا ہے کہ جتنے بھی اللہ پاک نے نبی اور رسول بھیجے ہم ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سوال، سب سے پہلے پیغمبر کون ہیں؟ جواب، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ پاک نے جس پیغمبر کو دنیا میں سب سے پہلے اتارا ہے وہ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے انسان کو آدمی بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور یہ سب سے پہلے پیغمبر تھے۔ سوال، سب سے پچھلے پیغمبر کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہی ہوگا، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو جواب سن لیجئے۔ جواب، سب سے پچھلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاوے تو ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں؟ جواب، نہیں، کیونکہ پیغمبری اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ نئے ان کو معلوم نہیں ہے تو بتا دے رہا ہوں میں کہ صاد، لام، عین اور میم یہ شارٹ فارم ہے، اس کا فل فارم ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، وہ دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اب کوئی آدمی دنیا میں آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، چاہے جتنا بھی ولی ہو، بڑا ابدال ہو، کتب ہو، کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہو، لیکن ہم اس کو نہیں مان سکتے، وہ نبی ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ سوال، رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہیں؟ جواب، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہے، بزرگ یعنی بڑے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور تابعدار ہیں، ہاں خدا تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے درجے میں کھڑا کر دے تو یہ شرک کرنے والا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو عبادت کرتے تھے وہ اللہ ہی کے لیے کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور تابعدار ہیں،
فرق کتنا ہے؟ ہاں، خدا تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے یا سمجھ میں آیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ جتنے لوگ بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔